الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تمام تعریفیں، حمد، ثنا، خوبیاں، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. خوبصورت ایام حج کے ہیں، بابرکت دن، اور دنیا بھر سے ان دنوں میں عشاق لبیک اللہم لبیک کی ترانے اور محبت کی صدائیں لگاتے ہوئے کعبۃ اللہ شریف کا سفر کر رہے ہیں. سب ایک دفعہ لبیک کی ایک تلبیح پڑھ لیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ کریم ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے کہ ایک دن وہ بھی آئے کہ ہم بھی کعبۃ اللہ کا سفر احرام کی حالت میں عبادت کی نیت سے اللہ کے گھر کی ہم سب کو حاضری نصیب ہو، اور ہم بھی حج بیت اللہ کی سعادتوں سے اور حج بیت اللہ کی برکتوں سے اللہ ہمیں بھی نوازے. احباب، دنیا کے کونے کونے سے کلمہ گو مسلمان اس شہر کو جا رہے ہیں جس شہر کو رسول اللہ نے پسند کیا ہے، وہ شہر کہ جس کی قسم اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جہاں کی ایک نیکی جو ہے وہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. وہ شہر کہ جس میں میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے، وہ شہر کہ جس میں میرے نبی کا بچپن گزرا ہے، وہ شہر جس میں میرے نبی کی جوانی گزری ہے، وہ شہر
جس میں جنت کی نشانیاں موجود ہیں، جہاں پہ حجر اسود موجود ہے، جہاں آب زمزم موجود ہے، جہاں مقام ابراہیم موجود ہے، جہاں صفا و مروہ موجود ہے، شعائر اللہ ہے وہاں، اس شہر میں جہاں سے برکتیں تقسیم ہوتی ہے پورے کائنات میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے نا، بیت اللہ شریف پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 120 برکتیں نازل ہوتی ہیں، 60 برکتیں ان کو ملتی ہیں جو وہاں مطاف میں طواف کرتے ہیں۔ 60 رحمتیں، اللہ کی ایک رحمت جس کو مل جائے اس کا بیڑا پار ہے، تو جس کو 60 رحمتیں ملے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ 40 اس کو ملتی ہیں برکتیں جو وہاں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور 20 برکتیں اسے نصیب ہوتی ہے جو صرف کعبۃ اللہ کو تکتا رہتا ہے، جو کعبے پر صرف نظر جما کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 20 برکتیں اس آدمی کو نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر امریکہ جانا ہو نا تو امریکہ وہ کونسلیٹ جانا ہوتا ہے، سفارت خانہ جو ہوتا ہے، اور پھر ان کی مرضی جس کو بلانا چاہے اس کو ویزا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جاپان جانا ہو تو جاپان والوں سے رابطہ، کسی بھی ملک جانا ہو تو اس کے سفارت خانے اور ان کی مرضی ہو تو جا سکتے ہیں، اگر ان کی مرضی نہ ہو ویزا نہیں ملتا۔ کعبۃ اللہ وہی جاتا ہے جس کو ویزا وہاں سے نصیب ہوتا ہے، جس کو اللہ بلانا چاہے اور جس کے لیے لکھا گیا ہو۔ اگر اس سال آپ کی قسمت میں نہیں لکھا گیا تو آپ نہیں جا سکتے، اگلے سال آپ کے لیے لکھا ہے تو اگلے سال آپ جائیں گے۔ یہ حکمت میرے رب کی طرف سے ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لی، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑی نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادہ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ رکھی ہے۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ گواہی اللہ کی ذات کے حوالے سے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز، 5 وقت نماز یہ رکن ہے، پلر ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رمضان والحج، رمضان کے مہینے کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ سو حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بعد 4تھا فریضہ ہے۔ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد پر، خواہ وہ دنیا کے کسی قوم، قبیلے، خطے کا رہنے والا ہو، ہر اس آدمی پر حج فرض ہے، ساری زندگی میں ایک بار، جو صاحب استطاعت ہو۔ ایک دفعہ زندگی میں حج فرض ہے اس آدمی پر جو صاحب استطاعت ہو، جو استطاعت رکھتا ہو۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا۔ حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف آپ
ہجرت فرمائی تو 9ویں سال 9th ایئر حج فرض ہوا ہے۔ ایک کنفیوژن یہاں تھوڑی سی دور کرنی ہے۔ بعض احباب کہتے ہیں جی آج حج ہے تو اگلا دن عید کا ہونا چاہیے، وہاں عرفات کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں ہفتے کو، تو اگلا دن جو اتوار ہے وہ عید کا ہونا چاہیے۔ تو یہ کنسیپٹ جو ہے یہ غلط ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے نا تو آپ نے 2 دن عید کے مقرر کر دیے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے تو آپ نے عید کے دن دے دیے، قربانی بھی ہوتی تھی، عید بھی منائی جاتی تھی، لیکن حج کا کنسیپٹ نہیں تھا، حج فرض نہیں تھا۔ اگلے سال قربانی بھی تھی، عید بھی مناتے تھے، لیکن حج کا کنسیپٹ حج فرض نہیں تھا۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں 8 سال اس طرح گزر گئے، عید ہوتی تھی، حج فرض نہیں تھا۔ 9ویں سال جا کے حج فرض ہو گیا، تو حج جو فرض ہوا وہ 9ویں سال تھا۔ یہ بیچ میں اتنے عرصے تک حضور عید مناتے تھے، حج کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ایک دن حج تو اگلے دن ہی عید ہونی چاہیے، ان کی کلیریفیکیشن کے لیے ہے کہ it's nothing to do, Hajj is nothing to do with the Eid and Eid has nothing to do with the Hajj۔ حج لوکل ایونٹ ہے جو کہ صرف مکہ میں ہوگا، باقی پوری دنیا میں کہیں حج نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں کے لیے جو وہاں ہے ان کے لیے حج اگلے دن کا ہی ہوگا، عید جو ہے وہ اگلے دن ہی ہوگی۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں یہ فرمایا گیا کہ تم چاند دیکھ کر روزے رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ تو 1400 سال سے صحابہ کے زمانے سے لے کے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، یہ ساری امت اپنے اپنے علاقوں میں عید منایا کرتے تھے، سعودیہ کو فالو نہیں کرتے تھے۔ ہمارے لیے عرفہ کا دن چاند کے حساب سے ہوگا، جو یہاں پہ 9 تاریخ ہوگی تو ہمارے لیے عرفہ کا دن وہ ہے۔ بہرحال تھوڑی سی یہ کلیریفیکیشن ضروری تھی۔ جو کہے نا کہ اگلے دن حج کے اگلے دن ہی عید ہوتی ہے، ان سے بس اتنا پوچھ لیجئے گا کہ یہ بیچ میں جو 7-8 سال تھے عید تو پہلے آئی تھی، عید پہلے واجب ہو گئی تھی، حج 9 سال 9ویں سال جا کے ہوا ہے، تو حج کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا جب عید آئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے معنی ہے قصد اور ارادے کے، خاص ایام میں، خاص اوقات میں، خاص عبادات اور خاص نیت کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کا سفر کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ حج مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی فرض ہے۔ ہاں، عورت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو، باقی ساری کنڈیشنز پوری ہے، لیکن محرم کوئی نہیں ہے تو حج فرض ہی نہیں ہے۔ عورت کے لیے حج شرط ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہوگا۔ نسبی جیسے والد ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، اور کچھ جو رشتے ہیں سسرالی رشتوں سے جو حرمت آتی ہے، جیسے سسر اور شوہر کا بیٹا، یعنی کوئی سوتیلا بیٹا ہوتا ہے یا شوہر ہو سکتا ہے، تو ان کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو حج فرض ہو گیا ہے تو حج کرو۔ تو اقرا بن حابس ایک صحابی رسول، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے سکوت فرمایا، خاموشی۔ ان صحابی نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال واجب ہو جائے گا۔ اور کثرت، پچھلی امتوں میں بھی کثرت سوالات سے مسائل بڑے ہیں، تو یہ بھی معلوم ہوا آپ علیہ السلام ہاں کر دے تو وہ شریعت ہی ہے۔ آپ کا خاموش رہنا بھی امت کے حق میں ہے، اور آپ کا کلام کرنا وہ بھی امت کی راحت میں ہے۔ اگر آپ ہاں کر دیتے تو ہر سال ہم سب کو جانا پڑتا، ہر سال، ساری زندگی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا کتنا بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ آپ علیہ السلام نے ہاں نہیں فرمائی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے صاحب استطاعت پر، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ سبیل کے معنی کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، یہ سبیلا کیا ہے؟ فرمایا بدن تندرست ہو، ڈسیبلٹی کوئی نہ ہو، کوئی معذوری نہ ہو، اپاہج نہ ہو، کوئی لنگڑا، کوئی اندھا، کوئی ڈسیبلٹی نہ ہو، بدن تندرست ہو جو جا سکے، اور زاد راہ موجود ہو، اتنا مال آپ کے پاس ہو کہ آپ ٹکٹ بھی ہو، ویزا بھی ہو، ہوٹلنگ بھی ہو، ٹرانسپورٹ بھی ہو، کھانے پینے کا بھی ہو، نہ صرف وہاں کا بلکہ پیچھے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے جائیں کہ گھر والوں کا گزارا بھی ہو سکتا ہو اتنے عرصے کے لیے، اور ایسی سواری ہو جو اس کو ہلاک نہ کرے، راستہ پرامن ہو اور کوئی پابندیاں نہ ہو، تو ان صورتوں میں حج فرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور فحش کلامی نہ کی اور فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جس کا حج مقبول ہو، جس کا حج قبول ہو، اس کو ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ ایسا ہے جیسے اس دن اس کی ولادت ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج میں کیا ہے؟ رفث نہیں ہے، بیوی سے علیحدگی ہے، ولا فسوق گناہ نہیں کرنا، ولا جدال اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ حج ایک ایسا سفر ہے جس میں آدمی اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور اللہ کی رضا جو ہے یہ لڑائی جھگڑے میں ہے؟ اللہ کی رضا لڑائی جھگڑے میں ہے؟ نہیں، اللہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، صوفیاء کہتے ہیں جب حج پہ جاؤ نا تو 4 چیزیں چھوڑ کے جاؤ، 4 چیزیں چھوڑ کے جانا، سستی چھوڑ کے جانا، ادھر آپ نے چست رہنا ہے، نہیں کہ پورا دن ہوٹل میں پڑے رہیں، حاجی صاحب جا رہے ہیں میری طرف سے آپ کنکر بھی مار کے آ جانا، میں جناب لمبا لیٹا ہوا ہے، نہیں، وہاں سستی چھوڑ کے جانا ہے۔ دوسرا، وہاں غصہ ساتھ نہیں لے کے جانا۔ لڑائی جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب آدمی غصے میں، سارے مسائل ہی غصے، وہ کہتے جی بابا جی رہنے دو، انہیں غصہ آنا ہے، بابا جی کو تو زیادہ غصہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو غصے میں آدمی بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ وہ ایک بابا تھا نا، ڈاکٹر کے پاس گیا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے، 100 سال عمر ہے اس کی، بابا ڈاکٹر صاحب نظر کام نہیں کر رہی میری۔ ڈاکٹر کہتا ہے بابا جی یہ بڑھاپا ہے، عمر جو 100 سال ہو گئی ہے، نظر نے تو کام چھوڑنا ہی ہے۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سنائی کوئی نہیں دے رہا۔ وہ کہتا ہے بابا جی یہ بڑھاپا ہی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے۔ پھر وہ کہتا ہے دانت میرے سارے گر رہے ہیں۔ ڈاکٹر پھر کہتا ہے بابا جی بڑھاپا ہے، عمر بڑھ رہی ہے تو معاملات۔ کہتے ہیں میرے کمر میں بھی درد رہتا ہے، کمر جھکی رہتی ہے۔ ڈاکٹر نے ایک ہی جواب پکڑا ہے، بڑھاپا ہے یا آتا ہے۔ بابے کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ میں جو کہوں آگے سے مجھے بڑھاپے کی مثال دے دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری یہ اس ایک ٹانگ میں درد ہو رہا ہے۔ تو آگے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بابا جی عمر کا تقاضا ہے۔ تو بابے کو غصہ آ کے کہتا ہے اے ٹانگ جس دن دنیا میں آئی تھی اس کی ساتھ والی بھی اسی دن آئی تھی، اس میں درد ہو رہا ہے اس میں درد نہیں ہو رہا، تو یہ کون سا عمر کا تقاضا ہے؟ بابا غصہ ہو گیا۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے بابا جی یہ بھی عمر کا ہی تقاضا ہے۔ تو عمر کا تقاضا ایک طرف، عمر کا تجربہ ساتھ لے کے جائیں، عمر کا تجربہ ساتھ لے کے جائیں، ساری زندگی آپ عبادت میں لگے رہیں، اور وہ وقت کہ جہاں منظوری کی، قبولیت کی گھڑیاں ہیں وہاں آپ اپنا غصہ دکھائیں۔ تو صوفیاء کہتے ہیں آپ سستی بھی گھر چھوڑ کے جائیں، آپ غصہ بھی گھر چھوڑ کے جائیں، آپ فحش کلام، فحش گفتگو، فضول باتیں یہ بھی چھوڑ کے جانا، وہاں یہ چیزیں ساتھ لے کے نہ جانا۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں۔ تن آسانی بھی چھوڑ کے جانا۔ تن آسانی کیا؟ وہ بھائی 5 اسٹار ہوٹل میں جگہ ملے گی تو ہی ٹھیک ہے۔ وہ ایجنٹ جو لے کے جاتا ہے سارا دن اسی پہ غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، وہ بیڈ ٹھیک نہیں اور کھانا ٹھیک نہیں اور یہ ٹھیک نہیں۔ کہاں کس سفر پر ہو؟ یہ گلے شکوے بنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے گھر سے نکلے ہو تو پھر صبر کو، وہ جو دامن ہے صبر کا وہ تھام کے لے کے چلو۔ یہی تو وہ قبولیت کی چیز ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا کے لیے گھر سے نکلا ہے، کھانا نہیں ملا، بیڈ صحیح نہیں ملا، اس کو ٹرانسپورٹ صحیح نہیں ملی، اس کے لیے مسائل ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے مالک تیری رضا کے لیے مجھے یہ ساری چیزیں قبول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹی کی قربانی دی اس شہر میں، اور ہم
نہ بیڈ کی قربانی دے سکتے ہیں، نہ کھانے کی دے سکتے ہیں، نہ ٹرانسپورٹ کی دے سکتے ہیں، اور بلکہ جو ایجنٹ ساتھ لے کے جائے اس کی بھی زندگی ہم نے وہیں پہ، صحیح ثواب تو ایجنٹ کما رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ٹھیک فرمایا۔ تو حج کا ثواب کیا ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمرے سے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہے۔ مقبول حج کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ حاجی جو ہے وہ 400 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، ایک حاجی 400 آدمیوں کی شفاعت کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حج پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کوئی گناہ رہنے نہیں دیتا۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت عمر بن عاص، وہ انتقال کا وقت قریب ہے تو وہ کافی دیر تک روتے رہے اور پھر اپنا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی تو میں اسلام قبول کرنے حضور کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ہاتھ آگے فرما دیا تو میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ کیا کیا، ہاتھ کیوں کھینچا، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میرے گزشتہ گناہ معاف ہوں گے، میں پیچھے جو اپنی زندگی میں کرتا آ رہا ہوں اسلام سے پہلے، کیا وہ معاف ہو جائیں گے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر کیا تو نہیں جانتا اسلام، ہجرت اور حج یہ پیچھے کے سارے گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ اسلام، جو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے نا تو وہ پیچھے کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا ہجرت، تیسرا حج بیت اللہ، توبہ بھی ہے، توبہ جو آدمی کرتا اللہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والا اگر کسی کا حق مارا ہے تو پھر اس کا حق بھی ادا کرے۔ کسی کے مال پہ قبضہ کیا اور بعد میں کہتا اللہ میری توبہ، تو توبہ تو ایک طرف ہے، جس کا مال روکا ہوا ہے وہ مال بھی تو دو، تب جا کے توبہ قبول ہونا۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہو اللہ میری توبہ، وہ توبہ تو قبول ہوگی، پہلے زمین تو واپس کرو۔ تو کسی کا حق نہیں رکھنا۔ ایک قافلہ آتا ہے نا، حج کے ارادے سے آیا، عراق کی طرف سے تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیسے آئے ہو، کوئی کاروبار ہے، تجارت ہے، کسی پہ قرض ہے، کسی پہ احسان ہے، کوئی معاملہ ہے؟ کہا نہیں، جسٹ فار دی سیک آف اللہ، ہم یہاں حج کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پھر جاؤ نئے سرے سے اعمال کرو، یعنی تمہارے پہلے کے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دی۔ یہ حج کی برکت ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حج اور عمرہ اکٹھا کرو کہ یہ محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے الحاج والعمار وفد اللہ، جو حاجی ہیں اور عمار ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم، جب وہ دعا مانگتے ہیں اللہ دعا قبول فرماتا ہے، اور جب وہ استغفار کرتے ہیں اللہ ان کی استغفار قبول کرتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ مقاصد حج کیا ہیں؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا پہلا مقصد یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر عبادت کا مقصد کیا؟ ہم نماز پڑھنے کیوں آئے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ رات کو تہجد کے لیے صبح کے وقت ہم اٹھتے ہیں، محنت مزدوری ایک طرف، تھکن تھکار سارا دن کام کاج کر کے رات کو بڑی مشکل سے جب آنکھ لگتی ہے پھر بھی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ مسلمان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ دنیا کے سارے کام کاج، مصروفیات، فیکٹری، تجارت، ٹیکسی، یہاں تک کہ اولاد، بیوی، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آدمی اتنے لمبے سفر پہ جس میں تھکاوٹ ہے، جس میں خطرہ ہے، جس میں بیماری بھی ہو سکتی ہے اور کوئی حادثہ، سب کچھ فیس کرنے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جس طرح رمضان کے اعتکاف میں ہم بیٹھتے ہیں نا، ٹائم نکالتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح حج کے لیے بھی ہم سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تاکہ اللہ راضی رہے۔ اپنا لباس اتار کر ہم 2 احرام پہن لیتے ہیں، 2 چادریں پہن لیتے ہیں، اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہے۔ احباب، آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اب کچھ ایسے یتیم العقل اور خبیث الفطرت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو حج کو جاتے ہیں لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد جو ہے ان کا وہ بھیک مانگنا۔ کئی ایسی فیملیوں کو پکڑا گیا جنہوں نے صرف ویزا اس لیے لگوایا کہ ہمیں
بھیک مانگنا ہے۔ نہ صرف وہ قوم، ملک اور ملت کو بدنام کرتے ہیں بلکہ آخرت کو بھی اپنی تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کے پوتے ہیں حضرت سالم، طواف کر رہے ہیں تو خلیفہ حشام آیا نا، کہتا ہے حضور کو خدمت کا موقع دیں۔ تو حضرت فاروق اعظم کے پوتے انہوں نے کہا کہ اللہ کے گھر میں طواف کرتے ہوئے کسی اور سے سوال کرنا یہ شرم کی بات ہے۔ تو خلیفہ جو تھا وہ محتاط ہو گیا، جو ہی حضرت فاروق اعظم کے پوتے باہر نکلے نا حرم سے تو پھر دوڑتے ہوئے آیا، حضور اب آپ حکم فرمائیں میں کیا خدمت کروں، آپ حکم فرمائیں۔ تو آپ نے آگے سے سوال کیا دین کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں؟ تو کہتا حضور دین تو آپ لوگوں کے پاس ہی ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم حاضر ہیں۔ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے بھی اندر نہیں مانگی ہے، خالق دنیا سے میں نے دنیا نہیں مانگی تو تجھ سے کیسے مانگوں؟ تو حج بیت اللہ کا مقصد اللہ کی رضا ہے، نہ کہ مال اور دولت۔ علی بن فضیل جو تھے وہ طواف کرتے ہوئے ان سے کسی نے مال چرا لیا، دینار چرا لیے، تو آپ رونے لگ گئے۔ تو باپ نے کہا بیٹا دینار کے لیے رو رہے ہو؟ جواب دیتے ہیں بابا جی میں دینار کے لیے نہیں رو رہا، میں اس آدمی پہ رو رہا ہوں جس نے طواف کے دوران میرے مال کو چرایا ہے۔ مجھے اس وقت پر افسوس ہو رہا ہے کہ جب اللہ اس کو سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تو نے طواف کرتے ہوئے چوری کی، یہ کیا جواب دے گا؟ حضور کی امت میں سے ہے، کیا جواب ہوگا اس کے پاس؟ تو احباب حج بیت اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ دوسرا یہ کہ گناہوں سے پاک ہو جانا۔ انسان سے غلطی ممکن ہے، کبیرہ گناہ ہوتے ہیں انسان سے، تو گناہوں کی معافی اللہ نے حج بیت اللہ میں رکھی ہے کہ ساری زندگی بھی گناہ کیے ہونا مخلوق معاف نہیں کرتی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کی کوئی ایک چھوٹی کمزوری آپ کے کسی رشتہ دار، دوست یا کسی پڑوسی کو پتہ چل جائے، ساری زندگی آپ کو یاد دلاتا رہتا ہے۔ لیکن خالق کائنات وہ عظیم ہستی ہے کہ 90 سال بھی گناہوں میں زندگی گزری ہو، ایک بار پلٹ کے آئیں تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حج بیت اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سیدنا شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج 2 حروف سے بنا ہے، ایک ہا اور ایک جیم۔ ہا حلم ہے اور جیم جرم ہے۔ بندہ یہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اللہ تیرے حلم کو دیکھتے ہوئے اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ تو میرے سارے جرموں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے حج۔ حضرت فضیل بن عیاض میدان عرفات میں کھڑے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ رو رہے ہیں، تو آپ نے ساتھی سے کہا کہ اتنی مخلوق ہے، اتنی مخلوق اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ جائے کہ کوئی چھوٹی سی چیز مانگے کیا وہ انکار کرے گا؟ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اتنی مخلوق اگر کسی دنیا دار کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی لحاظ کرتے ہوئے وہ چیز دے دے گا۔ کہا خالق کائنات کیسے اتنی مخلوق کو ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ اللہ جو بھی آنے والا ہے، جو مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ احباب آخرت کی یاد، حج جو ہے یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ حج آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ 2 چادریں ہم پہنتے ہیں، یہ ہمیں کفن یاد نہیں دلاتا؟ یہ سفر جب ہم کفن میں ہوتے ہیں اور لباس سفید لباس کفن ہی ہے، عرفات کے میدان کی طرف جاتے ہیں، یہ ایسا ہمیں فیل کراتا ہے کہ میدان حشر بپا ہے اور اللہ کے حضور پیشی ہونے والی ہے۔ احرام 2 سفید چادریں پہن لی، تھوڑا سا اس پہ بھی کلام ہو، 2 سفید چادریں پہن لیتے تو پابندی شروع ہو جاتی ہے، ہم تلبیہ بھی پڑھتے ہیں اور احتیاطیں پھر شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہم نے احرام کی نیت کر لی ہے، احرام میں ہے۔ ایک احرام اور بھی ہم نے پہنا ہے، ایک احرام ہم نے اور بھی پہنا ہے۔ اس احرام کی تلبیہ لبیک اللہم لبیک ہے، اور وہ احرام وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی تلبیہ ہے۔ یہ احرام اس کی پابندیاں کب شروع ہو جاتی ہیں؟ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے۔ اس احرام سے تو ہم نکل آتے ہیں نا، سر موڑ لیتے ہیں اور بس احرام سے نکل آئے۔ اس احرام سے کب نکلیں گے؟ جب ملک الموت سے سامنا ہوگا اور روح جسم سے پرواز کر جائے گی، اس احرام سے اس وقت ہم نکلیں گے۔ یہ احرام ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دلاتی ہے، اور جب اس احرام میں آدمی ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھتا ہے، بال تو نہیں ٹوٹ گئے، وہ ناخن تو نہیں ٹوٹ گیا، وہ کوئی دم تو میرے اوپر نہیں آ گیا۔ ایک وہ احرام ہے کہ جو ہم نے پہنا ہوا ہے، اور اس میں ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف، جو مومن مسلمان ہوتا ہے اس کی توجہ ہوتی ہے، کہیں میرا مال میں کوئی حرام چیز تو نہیں آ گئی، کہیں میں نے کوئی عبادت تو نہیں چھوڑ دی، کوئی نماز تو قضا نہیں ہو گئی، کسی کی زکوٰۃ، کوئی اور معاملہ، وہ پابندیاں مرنے دم تک رہتی ہے۔ یہ احرام جس آدمی نے پہنا ہو اور مکہ میں آپ کو نظر آئے
تو کسی کو پوچھنے کی یا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ مکہ میں یہ آدمی احرام کی حالت میں آیا ہے، یہ حج کرنے آیا ہے یا یہ عمرہ کرنے آیا ہے، ایسے ہی ہے۔ اس کو بتانے کی آئیڈینٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں حاجی ہوں یا میں عمار ہوں، میں عمرہ کرنے آیا ہوں، کیوں؟ اس کا احرام بتاتا ہے کہ یہ حاجی ہے۔ ایک احرام وہ ہے جو ہم نے پہنا ہوا ہے، اور وہ احرام اسلام کا ہے، وہ ایسا احرام ہے کہ اس میں ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ بندو میں مسلمان ہوں، میرا نام حبیب، میرا نام جمیل، نہیں، یہ بتانے کی حاجت نہیں، کیونکہ اسلام وہ احرام ہے کہ جب بندہ پہن لیتا ہے تو دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ حاجی اگر احرام اتار دے تو پھر حاجی اور غیر حاجی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اور وہ احرام جو مسلمان نے پہنا ہوا ہے کلمے کی تلبیح کے ساتھ جب وہ اتار دیتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شادی کسی مسلمان کے گھر ہو رہی ہے یا کسی ہندو کے گھر ہو رہی ہے، یہ کاروبار کوئی ہندو کر رہا ہے، ہندو بنیا کر رہا ہے، یا یہ کاروبار کوئی مسلمان کر رہا ہے۔ اگر وہ احرام اتار دیتا ہے، احکام شریعت جو پابندیاں اللہ رسول نے قرآن کی صورت میں ہمیں جو تعلیم ملی ہے، اگر وہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا ہے، احرام کا پتہ نہ چلے، پھر مسلمان بظاہر تو وہ صحیح ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے، اندر سے وہ بیماری ہوتا ہے۔ وہ احرام اسلام، یہ وردی ہر اسکول کی کوئی نہ کوئی یونیفارم کوئی وردی ہوتی ہے نا، اصل تو تعلیم ہے نا۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی تعلیم ہے، باقی کیا رکھا ہے، داڑھی میں کیا رکھا ہے، اور جبے کبے میں کیا رکھا ہے، اور دستار میں کیا رکھا ہے۔ اصل تعلیم ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں اصل تعلیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر اسکول کا ایک ان کی تربیت ہے، ایک ڈسپلن ہے، ان کی وردی، ان کی پہچان ہوتی ہے۔ جب تک مسلمان نے نبی والی وردی پہنی رکھی تھی تب تک ہمیں دریا بھی راستہ دیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام دریا کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمیں راستہ دو، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، دریا راستہ چھوڑا کرتا تھا، کیوں؟ وہ وردی مسلمان نے پہنی رکھی تھی، وہ احرام پہنا رکھا تھا جو رسول اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم جنگل کی طرف جاتے تھے، ایک آواز دیتے تھے، جنگلیوں، جانوروں نکلو ادھر سے، محمد عربی کے غلام آئے۔ جانور اس جنگل کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، آگ سے لے کر، ہوا سے لے کر، مٹی سے لے کر پانی تک صحابہ کرام کی حکومت رہتی تھی ان پر، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ وردی پہنی ہوئی تھی جو رسول اللہ نے پہنائی ہوئی تھی۔ جب سے مسلمانوں نے وہ وردی اتار لی ہے تو کبھی فلسطین میں ہم رو رہے ہیں، تو کبھی کشمیر میں ہم رو رہے ہیں، کئی اپنے ملک میں رو رہے ہیں۔ جب تک وہ وردی ہم واپس پہن نہ لے ہمارا حال اسی طرح ہی رہے گا، اسی طرح ہی ہم روتے رہیں گے، اسی طرح ہی ہم پٹتے رہیں گے۔ تو احرام ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، جب تک ہم وہ پہنے رہیں گے ہم عزت کے معیار پہ رہیں گے۔ روم کے بادشاہ کے پاس ربیع بن عامر حضور کے صحابی ہیں، وہ وہاں پہنچتے ہیں، بیٹھے ہوئے دسترخوان پہ بادشاہ کے ساتھ، تو وہ لقمہ گر جاتا ہے صحابی رسول سے، تو وہ لقمہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو دوسرے صحابی نے کونی ماری ہے کہ کیا کر رہے ہو، کہاں کھڑے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں اس بیوقوف کے لیے، اس بادشاہ کے لیے نبی نے جو وردی مجھے پہنائی ہے اس کو چھوڑ دوں، جو رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی اس کو چھوڑ دوں اس آدمی کے لیے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے وہ لقمہ اٹھایا ہے وہاں سے۔ تو جب تک ہم اس وردی میں رہیں گے، یقین کریں ہم عزتوں کے درجوں پر ہوں گے۔ سکول ہو، کالج ہو، بازار ہو، بزنس ہو، گھر ہو، کہیں پر بھی ہو آپ، چاہے وہ موچی سے لے کر چوکیدار تک، نیچے عہدے سے لے کر اوپر عہدہ تک، اگر ہم وہی وردی جو رسول اللہ نے دی ہے وہ پہن لے، عزت اللہ ہمیں یہاں بھی عطا فرمائے گا، عزت ہمیں اللہ وہاں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ جو کچھ بیان کیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج کے جو مقاصد ہیں انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو کئی مقاصد ہے، وہ سب انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا